مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، آسمان کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر، اور ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود درود پاک ہدیہ کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ غلاموں کو ٹھکانہ دیتے، دشمن کو دعا دیتے، میرے آقا محبت کو کرینہ بھی نیا دیتے، نبی سائیں کے محکوموں کی قیمت اور بڑھ جاتی، اسامہ کو جب اپنے ساتھ ناقہ پر بٹھا دیتے، کوئی خالی نہ جاتا تھا میرے آقا کی محفل سے، کبھی اجوا کھلا دیتے کبھی زمزم پلا، کوئی خالی نہ جاتا تھا میرے آقا کی محفل سے، کبھی اجوا کھلا دیتے کبھی زمزم پلا دیتے، کچھ ایسے ناز کرتی تھی صلہ رحمی نبوت پر کہ ماؤں بیٹیوں کے واسطے کملی بچھا دیتے، کچھ ایسے ناز کرتی تھی صلہ رحمی نبوت پر کہ ماؤں بیٹیوں کے واسطے کملی بچھا دیتے، اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو، اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو، میرے آقا رخ انور کی ایک جھلکی دکھا دیتے۔ نیاز مند نبی ہوں، نبی کا نوکر ہوں، نیاز مند نبی ہوں، نبی کا نوکر ہوں، حسن حسین امامہ علی کا نوکر ہوں، میں ان کی بیٹیوں بیٹوں سبھی کا نوکر ہوں، میں ان کے کام کے ہر آدمی کا نوکر ہوں، اور ایمان سلامت رکھنے تاں اصحاب نبی تے پہرا دے، ایمان سلامت رکھنے تاں اصحاب نبی تے پہرا دے، صدیق عمر دا نوکر بن عثمان علی تے پہرا دے، جے کو پاک قرآن نے ماں آکھے او اماں جی تے پہرا دے، جے پتر حلالی ہے نادر صدیق دی دھی تے پہرا دے۔ جزاک اللہ۔ ایمان سلامت رکھنے تاں اصحاب نبی تے پہرا دے، یہ طریقہ ہے اصل میں۔ ثنا خان کو ہدیہ دینا یہ سرکار کی سنت ہے، قبول کرنا حسان کی سنت ہے، لیکن طریقہ یہ ہونا چاہیے جو انہوں نے اختیار کیا، پتہ چلے کہ یہ نعت خان کا اکرام ہو رہا ہے، کوئی مجرا نہیں ہو رہا۔ میں مختصراً اس لیے توجہ فرمائیے گا، فرمائش آئی ہے تو میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ایمان سلامت رکھنے تاں اصحاب نبی تے پہرا دے، صدیق عمر دا نوکر بن عثمان علی تے پہرا دے، جے کو پاک قرآن نے ماں آکھے او اماں جی تے پہرا دے، جے پتر حلالی ہے نادر صدیق دی دھی تے پہرا دے۔ عذاب محشر تو بچنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر، عذاب محشر تو بچنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر، جے پل تو فوراں گزرنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر، عذاب محشر تو بچنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر، جے پل تو فوراں گزرنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر، جے حق دے مذہب تے مرنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر، نبی نو راضی جے کرنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری۔
گرامی قدر احباب، میں بہت مختصر نوکری کے لیے حاضر ہوا ہوں، 500 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، جمعہ پڑھا کے آپ کے لیے نکلا ہوں، تو میرا سفر بھی آپ دیکھ لیں تھکاوٹ بہت ہے، لیکن ماشاءاللہ قاسمی بھائی اور دیگر آپ جیسے پیارے دوستوں نے اور نقیب محفل کی خوبصورت حاضری نے اللہ کے فضل و کرم سے تھکاوٹ کا فور کر دیا۔ میری حاضری مختصر ہوگی، میں تمہید نہیں باندھا کرتا، 2 ٹوک اپنی حاضری پیش کیا کرتا ہوں۔ دائیں بائیں میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، میرے استاد مکرم حضرت مولانا اکرام صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں نے ان سے ہدایت النحو جامع عمر بن خطاب میں پڑھی تھی، اور دیگر اکابر اساتذہ کے سامنے پڑھنا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن 2 طرح سے بندہ فائدے میں رہ جاتا ہے۔ اگر اچھی بات نکل جائے تو دعا مل جاتی ہے، اگر بات غلط ہو جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے، ہر حوالے سے الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے۔ گرامی قدر احباب، میں نے آج صرف 3 باتیں کرنی ہیں، 3 باتیں کروں گا، اور 3 باتوں کے دوران کوئی نہ کوئی بیچ میں کلام آتا جائے گا، میں سناتا جاؤں گا، فرمائشیں بھی آ رہی ہیں، جیسے جیسے گفتگو بنتی جائے گی۔ بہرحال میں آپ کی محفل کی نزاکت کا خیال کر رہا ہوں، اس لیے میں نے کوئی تمہید نہیں باندھی، لمبا خطبہ نہیں پڑھا۔ ایک فرمائش آپ سے ضرور کروں گا، میرے اپنے لکھے ہوئے 4 شعر ہیں، وہ فرمائش آپ پوری کر دیں گے، اس لیے فرمائش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی زبان میں عرض کروں گا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، جس محفل میں جاتا ہوں یہ فرمائش کرتا ہوں، اس فرمائش کے وسیلے سے مجھے امید ہے اللہ میرا بھی ایمان پہ خاتمہ فرمائے گا، آپ کا بھی۔ آپ شعر سنیے، نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا، دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا، عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، ترانہ بج کے تو سنا ختم نبوت دا، جے نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو، جے مومن ہے تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا۔ اتنے بڑے میں نے کوئی فرق اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، اتنا بڑا نظریاتی مجمع اور فرمائشی سمجھ نہیں آئی، اور جنہوں نے نعرہ لگایا یقین کریں 4 سے 5 بندوں نے جواب دیا میں اپنا سٹیٹس بھلاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے مہمان کو پتا چلنا چاہیے کہ ہم حاضر بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا نادر صدیقی صاحب۔ میں اپنا سٹیٹس بھلاؤں گا، ایمان پہ خاتمے کی ضمانت، یہ نعرہ میں لگاؤں، آپ جواب دیں اور سارے شریک ہو جائیں، فرشتوں کو گواہ بنا لو، رات کا وقت ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ایک بار پھر کہوں گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ گرامی قدر احباب، میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ میں نے صرف 3 باتیں کرنی ہیں اور ان کو تھوڑا سا کھولنا، بیچ میں کلام بھی آتے جائیں گے۔ پہلی بات، اللہ نے اپنے پیارے نبی کے شایان شان جو تھا سب دے دیا، بچایا کچھ نہیں، بے شک، بچایا کچھ نہیں۔ اور دوسری بات، میرے آقا نے اللہ سے سب لے کے صحابہ کو سب دے دیا، چھپایا کچھ نہیں۔ یار تھوڑا سا ماحول بنا لیں، چھپایا کچھ نہیں۔ اور تیسری بات، سنیں تو طبیعت نحال ہو جائے، اللہ نے سب دیا، بچایا کچھ نہیں۔ آقا نے اللہ سے سب لے کے صحابہ کو سب دے دیا، چھپایا کچھ نہیں، اور صحابہ نے حضور سے سب لے کے امت کو سب دے دیا، اپنی طرف سے ملایا کچھ نہیں۔ یہ 3 باتیں میں نے کرنی ہیں۔ اللہ نے سب دیا، اللہ نے سب دیا ہے۔ تھوڑا سا کبھی پنجابی کہندے نے اپنی آئی تے آنا پیندا ہے۔ اللہ نے سب دیا بھائی، بچایا کچھ نہیں۔ میں ایک جملہ کہوں، اللہ نے بیت اللہ سے دینا شروع کیا، عرش معلیٰ تک دیتا چلا گیا۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے بھائی، کتنے خوش نصیب ہیں آپ، رب ذوالجلال نے آپ کو دیا بھائی، کتنا دیا ہے؟
ذرا خیال کیجئے میں جملہ کہوں ضائع نہ جائے. اساتذہ کو سبق سنانے کی نیت سے یہ اس کا کرم ہے. اس نے آخری رسول کو بچا کے رکھا تھا ہمارے لیے. ہم جیسے گناہگاروں کو بچا کے رکھا تھا آخری رسول کے لیے. آپ دوستوں کو شامل کرنا چاہوں گا. بھئی اللہ نے دیا ہے. بھئی کیا دیا ہے؟ ہمیں وہ رسول دیا ہے. رسول کو سب کچھ دے دیا ہے. ہمیں وہ رسول دیا ہے. ذرا دھیان کیجئے. ایسا رسول کہ جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنا دے, سر جھکا کے بولے تو حدیث بنا دے. ایسا رسول جو قدم اٹھائے تو شریعت بن جائے, قدم رکھے تو سنت بن جائے, جسے محبت کی نگاہ سے دیکھے وہ صحابی بن جائے. ایسا رسول, ایسا پیارا رسول جس عورت سے نکاح کرے اللہ اسے مومنوں کی ماں بنا دے. ایسا رسول, ایسا رسول جس عورت کے سر پہ چادر رکھے اللہ اسے فاطمہ الزہرا بنا دے. جسے اپنے پیچھے سواری پہ بٹھائے اللہ اسے ہادی و مہدی بنا دے. جس کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ اسے ایمان دے دے. جسے چوم لے اللہ اسے حسین بنا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ بنتی ہے. بے شک. ایک فرمائش کروں گا اور ایک فرمائش اور کروں گا. حل ہوں گے سبھی مسئلے, تدبیر تو لاؤ. حل ہوں گے سبھی مسئلے, تدبیر تو لاؤ. ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ. آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو, پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ. نعرہ تکبیر, ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت, نعرہ تکبیر. بھئی اللہ نے اپنے رسول کو دیا, بچایا کچھ نہیں. یہ ایک بات کرنے لگا تھا. بھئی اللہ نے کیا دیا ہے؟ بھئی اللہ نے میرے نبی کو چہرہ وہ دیا ہے کہ نبی چہرہ اٹھائے اللہ قبلہ بدل دے. اللہ نے میرے نبی کو کتاب وہ دی ہے کہ جو کتاب اللہ کی مخلوق نہیں, اللہ کے وجود کا حصہ ہے, اللہ کی ذات اور صفات میں سے ہے. اور اللہ رب العزت نے میرے نبی کو صحابہ وہ دیے ہیں کہ جو نبی کے بعد نبوت والے کام انجام دیتے ہیں. مجھے کہنے دیجئے اللہ نے نبی کو جو دیا ہے بے مثل بے مثال دیا ہے. اللہ نے نبی کو کتاب دی ہے, بے مثل بے مثال دی ہے. اللہ نے نبی کو نصاب دیا ہے, بے مثل بے مثال دیا ہے. اللہ نے نبی کو شریعت دی ہے, بے مثل بے مثال دی ہے. اللہ نے نبی کو عزت دی ہے, بے مثل بے مثال دی ہے. اللہ نے نبی کو عظمت دی ہے, بے مثل بے مثال دی ہے. اللہ نے نبی کو رفعت دی ہے, بے مثل بے مثال دی ہے. اللہ نے نبی کو مکہ دیا, بے مثل بے مثال دیا. اللہ نے نبی کو مدینہ دیا, بے مثل بے مثال دیا. اللہ نے نبی کو پسینہ دیا, بے مثل بے مثال دیا. اللہ نے نبی کو چڑھنے کے لیے براق دی اور زینہ دیا, بے مثل بے مثال دیا. میں بات آگے بڑھاتا چلا جاؤں. اللہ نے نبی کو گھر والے دیے, بے مثل بے مثال دیے. اہل بیت دیے, بے مثل بے مثال دیے. نبی کو صحابہ دیے, بے مثل بے مثال دیے. نبی کو صدیق دیا, بے مثل بے مثال دیا. نبی کو فاروق دیا, بے مثل بے مثال دیا. نبی کو عثمان دیا, بے مثل بے مثال دیا. نبی کو کرار دیا, بے مثل بے مثال دیا. اللہ نے نبی کو مٹی دی, بے مثل بے مثال دی. نبی کو روزہ دیا, بے مثل بے مثال دیا. نبی کو لعاب دہن دیا, بے مثل بے مثال دیا. میں خطیب آدمی ہوں, بات سے بات نکالتا چلا جاؤں, بات سے بات نکلتی چلی جائے. ہاں میں ایک جملہ دوں اور اس جملے پہ اگر آپ کی سبحان اللہ آئی تو میں ایک کلام نہیں پیش کروں گا. رب نے جو دیا بے مثل بے مثال دیا, اور جو بے مثل بے مثال دیا وہ بن مانگے دیا. اس عمر کے کیا کہنے جو رب نے نبی کو مانگ کے دیا. نعرہ تکبیر. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, نعرہ تکبیر. یہ میرا بھائی ارشد قاسمی ہے اور میری عادت ہے میں کسی اور کا کلام پڑھوں بتا کے پڑھتا ہوں, کسی اور کا کریڈٹ نہیں لیتا. ارشد قاسمی کا 4 مصرے ایسے ہیں کسی مشاعرے نے ہم نے پڑھے, وہ 4 مصرے میرے دل پہ نقش ہو گئے. وہ 4 مصرے کیا خوب ہیں. جویں بدبخت ازلی دل دے وچ اسلام نہیں آندا, جویں حاسد نو کئی دارو دے نال آرام نہیں آندا. میرا ارشد تجربہ ہے کوئی کتنا بھی ڈیلا لے منافق دی زبان اتے عمر دا نام. بے شک. مل کے کہو سبحان اللہ.
سبحان اللہ کہو کہ اگلا کلام سناؤں گا. سبحان اللہ. مل کے کہیں سبحان اللہ. اور ایک بات, بسم اللہ جزاک اللہ, اور ایک بات, زمانے سے ابھی تک اس کی سلطانی نہیں جاتی. ہائے ہائے ہائے. بھئی جس کے اجتہاد قرآن کے احکام بنے وہ عمر ہے, جس کے الہام نبی کے فرمان بنے وہ عمر ہے, جس کے فیصلے دستور اسلام بنے وہ عمر ہے, جس کا دبدبہ زمین کو ساکن کر دیتا وہ عمر ہے, جس کا کوڑا بدوؤں کی اصلاح کر دیتا وہ عمر ہے, جس کے فرامین متمدن جہاں کے اصول ہے وہ عمر ہے, جس نے امیری میں فقیری کی وہ عمر ہے, جس نے فقیری میں کچھ کلاہی کو 4 چاند لگا دیے وہ عمر ہے, جس کا مشورہ قرآن بنتا ہے وہ عمر ہے, جو پیغمبر کی ازواج کے لیے بولے تو بولتا چلا جائے اور رب ذوالجلال اسے قرآن کا حصہ بنا دے. تو نادر صدیقی یوں کیوں نہ کہے, پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا تھا, ایک مرد جری مرد ہنر بول رہا تھا, ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا, قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا. تہمت کی زباں بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زباں بن کے عمر بول. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, نعرہ تکبیر. بسم اللہ. فرمائش ہے دوبارہ سنا دیں, کوئی دوبارہ سنا دیں. یہ ان دوستوں کی کرامت ہے, یہ ان بزرگوں کی کرامت ہے. اللہ باتیں دل میں ڈال رہے, اللہ کی قسم کوئی